السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ گناہوں کو انسان کبھی بھی معمولی شمار نہ کرے۔ 12ویں دعا پہ ہماری گفتگو ہے، صحیفہ مبارکہ سجادی، اور اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تلقاک بالانابۃ واخلص لک التوبہ، بارگاہ ربوبیت میں التجا ہے، معبود تیرا بندہ گریہ و زاری کرتا ہوا تیرے در پر صدق کے دل کے ساتھ توبہ کرنا چاہتا ہے، اگرچہ اس کی گناہ عظیم ہے، اگرچہ اس نے تیرے حضور گستاخی کی ہے، تیرے حضور آ کر توبہ اور استغفار کرتا ہے، توبہ اور استغفار کے اس آب نیسان سے شستشو دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام میں بات کرنا چاہتا تھا علامہ غلام حسین عزیز صاحب سے۔ جی آپ آ چکے ہیں آنے جی لائیو۔ اچھا، میں آپ کو تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو آپ کا شکریہ ہدایت ٹی وی کا کہ اتنے اچھے پروگرام آپ نے دیے، اور تعزیت کرنا چاہتا ہوں جو مصر میں دندرہ میں اور بساتین میں اور قاہرہ میں جو ہمارے مومنین کو شہید کیا گیا ہے گزشتہ ہفتے اور مسلسل کیا جا رہا ہے، یا یمن میں جو زیدیوں کو اور ریان میں مکلا میں جو شہید کیا گیا ابھی لاسٹ منتھ، یا لیبیا میں زاویہ میں جو بابر شیعہ ہیں جن کو مارا گیا گھیر کے الجزائر کے بارڈر پہ، اور جو مختلف جگہوں پہ جیسے آج ہمارے برادر لبنان میں قتل کیا گیا، تو مولا کائنات اور امام زمانہ کی تمسس سے ان کو جوار رحمت نصیب ہو انشاءاللہ۔ آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا، نام نہیں بتایا، کہاں سے بول رہے ہیں، کون بول رہے ہیں؟ میرا ضیاء الحسن نام ہے جی، اور میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، جی جون پور سے۔ جون پور سے، ماشاء اللہ، اللہ پاک انشاءاللہ۔ ہلو، جی سن رہا ہوں، جی فرمائیے۔ بس اتنا ہی کہنا تھا، لیکن ساتھ میں ان لوگوں کی عقلوں پہ ماتم کرنا چاہتا ہوں جن کو یہ جو فتنہ و فساد جو ہے وہ بیداری اسلام نظر آ رہی تھی۔ افسوس در افسوس، فروختن وچی ارزوں تر فروختن، دین کو کتنا آسانی سے لوگوں نے بیچ دیا، کتنا آسانی سے فتوے دے دیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ، اللہ پاک انشاءاللہ آپ کو جزائے خیر دے اور صحت دے، سلامتی دے، سارے مومنین کی اللہ سبحانہ و تعالی حفاظت فرمائے۔ تو یہ ہے کہ اس بات کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے، ہمیں اس بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی ہے، اور چونکہ انسان ہر روز تو اس کا گزر رہا ہے، جو پیدا ہوا ہے اس نے جانا ہے اس طرف۔ وجاءت سکرۃ الموت، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، ذلک ما کنت منہ تحید۔ موت کی غشی ایک حقیقت ہے، موت کی غشی میں جب ایک انسان مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے کبھی انسان فرار نہیں کر سکتا، کبھی فرار نہیں کر سکتا، کہاں انسان بھاگ کر جائے۔ تو انابہ کیا ہے؟ انابہ توبہ یعنی رجوع الی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹ کے آنا ہے، ریٹرن ٹو گاڈ، اللہ کی طرف، اللہ کی بارگاہ کی طرف انسان جائے اور سچے انداز کے ساتھ توبہ کرے، یہ بڑی چیز ہے۔ اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے سچی توبہ کی کچھ خصوصیات بتائی ہیں، ہمیں ان خصوصیات کو دیکھنا ہے۔ فرماتے ان التوبۃ یجمعها ستۃ اشیاء، دیکھیں سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ 6 باتیں اس میں ہوتی ہیں، 6 چیزوں پر مشتمل ہوا کرتی ہے۔ علی الماضی من الذنوب الندامہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کون بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ عدیل سے بول رہے ہیں؟ جی میں بول رہا ہوں، جی بول رہا ہوں۔ کیا حال ہے؟ الحمدللہ شکران للہ۔ احمدین بول رہا ہوں پاکستان سے۔ کون بول رہے ہیں؟ احمدین پاکستان سے بول رہا ہوں۔ احمد دین بول رہے ہیں پاکستان، کس جگہ پاکستان سے بول رہے ہیں؟ جی
کس جگہ پاکستان سے بول رہے ہیں؟ کس شہر سے بول رہے ہیں؟ چکوال سے چکوال سے. جی. ٹھیک ہے، چکوال سے بول رہے ہیں، ماشاءاللہ. جی فرمائیے. تعزیت پیش کرتا ہوں امام جماعت میں حضور میں ٹی وی کی نگاہ کی. شکریہ. اللہ پاک انشاءاللہ سارے مسلمانوں کو یہ عظیم مصیبت. یہ جو امریکہ کے کہنے پر جہاد کر رہے ہیں شام میں آج کل، مظلوموں کو کون سمجھائے گا؟ اللہ اکبر. جی صحیح بات ہے. اس وقت مسلمانوں امریکہ کی پیٹ پر پلنے والا امریکہ کے کہنے پر شام کے حالات کو خراب کر رہے ہیں نسلی سارے. اللہ پاک سارے مومنین کو محفوظ رکھے، مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ بحق امام زمانہ. بہت شکریہ، آپ نے چکوال سے فون کیا اور ہمارے احمدین بھائی پاکستان سے تھے. شکریہ. امام علیہ السلام نے 6 چیزیں بتائی ہیں سچی توبہ کے سلسلے میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. ہاں جی. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں نے سوال تو نہیں کرنا ہے، پلیز مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کا حج سے قافلہ جا رہا ہے اس دفعہ؟ انشاءاللہ جا رہا ہے. جی جا رہا ہے. تو اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہے؟ ابھی آپ جہاں پہ 51 کی ہے 48 کریں وہاں پہ. ابھی آپ کو 51 کی جگہ 48. آخر میں آپ نے 51 لگایا نا، تو وہاں پہ 51 کی جگہ 48 لگا دیں تو ابھی آپ کو انفارمیشن مل جائے. تو وہ کہاں، وہ کون صاحب ہوں گے وہاں پہ؟ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ، ایڈمن ڈپارٹمنٹ ہے انشاءاللہ. ہاں جی. ابھی فاروق وہیں پہ ہے، فاروق آپ سے ابھی لے لے گا. فاروق بھائی ہیں. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک. شکریہ. انشاءاللہ. فرمایا 6 چیزیں ہیں، 6 چیزیں ہیں سچی توبہ کے لیے. 6 چیزوں کی طرف. پہلی چیز کیا ہے؟ علی الماضی من الذنوب الندامہ. جو کچھ ہو چکا ہے اس پہ انسان نادم ہو، پشیمان ہو. ایک دفعہ انسان میں ریگریٹنس کی منزلہ پہ آ جائے کہ انسان. دوسری چیز کیا ہے؟ وَلِلْفَرَائِضِ الْعِیَادَةِ. فرائض جو انسان کے چھوٹ گئے ہیں اور ان فرائض کو جو اس نے انجام نہیں دیا ہے، ان فرائض کو انسان انجام دے، اعادہ کرے. تیسری چیز کیا ہے؟ وَرَدُّ الْمَظَالِمِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ كَمَا رَبَّيْتَهَا فِي الْمَعْصِيَةِ. اور کیا پانچویں چیز؟ اپنے نفس کو اطاعت پروردگار کی سختی اور ریاضت کا مزہ چکھاؤ تم، جس طرح پروردگار کی نافرمانی میں اسے پالتے رہے ہو. چھٹی چیز کیا ہے؟ وَأَن تُذِيقَهَا مَرَارَ الطَّاعَةِ. أَن تُذِيقَهَا مَرَارَ الطَّاعَةِ كَمَا أَذَقْتَهَا حَلَاوَةَ الْمَعَاصِي. اور اپنے جسم کو اطاعت کے رنج سے تم آشنا کرو، جس طرح وہ گناہوں کی شیرینی سے لذت اٹھاتا رہا ہے. یہ ہے سچی توبہ. سچی توبہ، پکی توبہ، عزم مصمم جس میں انسان اپنے گناہوں پہ نادم ہو رہا ہے، جس پہ بندوں کے حقوق کو ادا کیا جا رہا ہے، جس سے بندوں کی ناراضگیوں کو ختم کیا جا رہا ہے، اور انسان اطاعت پروردگار سے لذت اٹھائے جس طرح وہ نفسانی خواہشات سے لذت اٹھاتا تھا. اب وہ دروازہ بند ہو گیا ہے، الہی باب کھل گیا ہے، توبہ کے دروازے پہ انسان آ گیا ہے. آ جائے انسان سچے دل کے ساتھ. فقام الیک بقلب طاہر نقی. اور پاک دل کے ساتھ سوالی بن کے بارگاہ ربوبیت میں کھڑا ہو جائے. پاک دل کے ساتھ کیسے کھڑا ہو؟ انشاءاللہ اس بھی گفتگو ہوگی ہماری اگلے سیشن میں. اور ہمارے چند ایک جو سوال ہیں، چونکہ ٹائم بھی میرا ختم ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک آپ سب کو صحت دے اور سلامتی دے. اور شب جمعہ ہے، ہمیشہ یاد کریں اپنے مرحومین کو جو انہوں نے الوداع کیا، اپنے شہدائے عزیز کو کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اپنے ان علماء کو، ماسلف کو کہ جن کی زحمتوں سے اور جنہوں نے مسلسل جہد اور مشقت کے ساتھ اس دین کی
بھرم اور دین کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے اپنی کاوشیں کی ہیں، اور مجاہدین اسلام کو دنیا کے جس گوشے خطے میں ہیں اور مظلوم ہیں، ظالموں کے نشانہ بنے ہوئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں۔ ہمارے اکثر جتنے برادران پاکستان سے آئے، ہمارے سسٹر جو یہاں سے پاکستان سے، اور انہوں نے تعزیت پیش کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اجر دے، ثواب دے، سائے معصومین نصیب فرمائے، اور شفقت امام زمانہ کے زیر سایہ سلامتی کے ساتھ رہیں، آفات بلیات سے محفوظ رہیں۔ ہمارے بڑے محترم سید شیر مولانا نقوی صاحب، انہوں نے اس بات کی طرف ہدایت ٹی وی نے خبر دی ہے، شکریہ ادا کی، نہیں، یہ آواز ہے مظلوموں کی ہدایت ٹی وی، اور جہاں جہاں پہ بھی حقائق ہیں، حقائق کو آشکار کرنا ہدایت ٹی وی کا کام ہے، اور یہ احتجاج ہے سارے مظلوموں کا اور سارے مسلمانوں کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ اور اسی طرح ہمارے سید آفتاب نے پاکستان سے فون کیا، تعزیت پیش کی، سید عقیل رضا نقوی نے 8 شوال کی اس تعزیت پیش کی، ضیاء الحسن نے ہمارے بھائی انڈیا سے جمن پور سے انہوں نے فون کیا، اور انہوں نے بھی تعزیت کی، اور پورے عالم اسلام پہ، اور بالخصوص مصر میں، ایجپٹ میں کیا ہو رہا ہے، کائرو میں دیکھیں، اس کے بعد فلسطین میں دیکھیں، شام کے اس وقت حالات دیکھیں، یہ بہت بڑے ایک انقلاب کا پیش خیمہ ہو رہا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ جتنے حالات ہیں ایک عظیم انقلاب کا شاخسانہ بن رہا ہے، اور اس کے لیے یہ سارے حالات آمادہ ہو رہے ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مولا اور آقا کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے ساتھ اپنے مولا کے لیے رستوں کو ہموار کریں، اور مظلوموں کا ساتھ دیں۔ ظالم خواہ کسی قوم کا ہو، کسی مکتب کا ہو، کسی ملت کا ہو، اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں۔ اور ہمارے احمد دین نے چکوال پاکستان سے فون کیا ہے، تعزیت کی ہے شام کے حالات کے متعلق۔ ظاہر ہے اس وقت سارے مسلمان پریشان ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے پرویز بھائی نے 2 باتیں بڑی اچھی کی ہیں کہ ناصبیوں کو قطعاً یہ مفہوم نہیں ہے کہ وہاں پہ اہل سنت، ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ جو خلفائے ثلاثہ ہیں ان کے مقدسات ہیں، سارے مسلمان اس چیز کا احترام کرتے ہیں کسی کے مقدسات کو، لیکن جو مکتب اہل بیت کے پروردہ ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کی دین اور مکتب پر چلنے والے ہیں، شیعہ ہیں، وہ ان کے پاس اپنے دلائل ہیں، اور وہ دلائل قرآن سے ہیں اور سنت سے ہیں۔ انہیں ہم کبھی ناسبی شمار نہیں کرتے ہیں، اہل سنت ہمارے بھائی ہیں۔ یہ وہی ہیں کہ ناسبی کے جو آتے ہیں اور اپنی طرف سے من گھڑت اور دین کو اپنی جہت کے ساتھ نعرے تکبیر بلند کر کے آتے ہیں اور مسلمانوں کو ذبح کرتے ہیں، یہ ناسبی ہیں، یہ خارجی ہیں۔ انہوں نے خروج کیا ہے، خارجی انہیں کہتے ہیں کہ جو آل محمد کے خلاف خروج کرتے ہیں، یہ خارجی لوگ ہیں۔ یہ جنہوں نے 8 شوال کو یہ سارے کا سارا جو ہے نا بلڈوز کیا ہے، اہل بیت اطہار کی قبروں کو اجاڑا ہے۔ اس وقت اگر آپ دیکھ رہے ہیں ساری کی ساری تاریکی چھائی ہوئی ہے، تاریکی اصل میں ان کے دل تاریک تھے، اس وجہ سے انہوں نے یہ تاریک فعل انجام دیا ہے۔ خارجی وہ ہیں کہ جو ائمہ معصومین کے خلاف یا ان کی اقدار یا ان کے پیغام کے خلاف آ کر قد علم کرتے ہیں، وہ خارجی ہوتے ہیں، خروج کرنے والے۔ کہ جس طرح خوارج تھے اور ان میں وہ نہیں تھے، ایسا نہیں تھا، وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے خارجی سارے، وہ بھی روزے رکھا کرتے تھے۔ اور جب امیر المومنین کا جب کو بھیجا گیا، ابن عباس کو کہا کہ جاؤ ان خارجیوں کو جا کے سمجھاؤ، ان خوارج کو جا کے سمجھاؤ،
تو دیکھا ان کے ماتھوں پہ اتنے بڑے بڑے جو ہے نا وہ داغ بنے ہوئے تھے سجدوں کے، اور ان کی کمریں بندھی ہوئی اور سفید انہوں نے لباس پہنا ہوا، اور ان کے ایک تلوار جو ہے نا ہر ایک کے یہاں حمائل تھی، ہر دم جہاد کے لیے امر بالمعروف ان کے ہاں واجب ہوا کرتا تھا۔ ایک گناہ کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا تھا۔ یہ خارجیوں کے نظریے، یہ خارجی ہیں کہ جو آل محمد کے خلاف خروج کرتے ہیں اور آتے ہیں ان ریالٹیز کو جس طرح بلڈوز کیا جاتا ہے اس وقت، یہ خارجیوں کا کام تھا۔ یہ مسلمان، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ نظریات ظاہر ہے، سنی ہے تو اس کے اپنے جہد کے ساتھ ہے، شیعہ ہے تو اس کے اپنے عقائد ہیں، نظریات ہیں، آئیڈیالوجی ہے۔ اس آئیڈیالوجی کو ہر ایک کو، سنی کو شیعہ کا احترام کرنا چاہیے اس آئیڈیالوجی کا، اور شیعہ کی چاہیے کہ جو سنیوں کی آئیڈیالوجی ہے اس کا احترام کریں، ہر ایک کو چاہیے۔ کیونکہ اتحاد کا مطلب یعنی کیا ہوتا ہے؟ بقائے باہمی کی خاطر ایک مشترکہ جو لاہ عمل ہے اس کو آگے میپ کرنا ہے، اس کو آگے چلانا ہے۔ کیا ہے اتحاد؟ سنی سنی بن کر رہے، شیعہ شیعہ بن کر رہے، اور آپس میں اتفاق اور اتحاد کی ان فضاؤں کو، وہ جو مشترکات ہیں ان کی طرف جائے۔ ہمارے مگر مشترکات تھوڑے ہیں۔ کیا قرآن ہمارا ایک نہیں؟ کیا دین ہمارا ایک نہیں؟ کیا اسلام ہمارا ایک نہیں؟ کیا کعبہ ہمارا ایک نہیں؟ کیا نماز ہماری ایک نہیں؟ یہ ساری کئی چیزیں ہیں۔ آپ اس میں مختلف جو آپ نماز تو نماز ہو رہی ہے، کوئی بند کے پڑھ رہا ہے، کوئی کھول کے پڑھ رہا ہے، لیکن نماز تو پڑھ رہا ہے نا، اللہ کے سامنے تو سجدہ کر رہا ہے۔ اس میں تو نہیں ہے کہ وہ کوئی منکر نماز ہو رہا ہے، یا منکر توحید نعوذ باللہ کوئی ہو رہا ہے، یا منکر رسالت ہو رہا ہے۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات یہ تو ہر گھر میں ہوا کرتے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں دین کی صحیح تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت دور 21 سینچری ڈائیلاگ کا دور ہے۔ آپس میں ہم بیٹھیں، ایک میز پر بیٹھیں، آپ کے پاس جو دلائل ہیں آپ پیش کریں، ہمارے پاس جو دلائل ہیں ہم پیش کریں، پیار کی فضا میں، الفت کی فضا۔ نہیں مانتے نہیں مانے۔ اسلام جبر کا مذہب ہی نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اسلام جبر کا نہیں ہے۔ اسلام کسی انفورسمنٹ، ناٹ انفورسمنٹ ریلیجن۔ اسلام ہمیشہ پیار کا ہے، آزادی کا ہے۔ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خود کہہ دیا، اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے کیا تمہاری رستوں کو ہم نے دکھا دیا، إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، تمہاری مرضی ہے، تمہاری مرضی۔ اسلام ڈائیلاگ کا ہے، اسلام برہان کا ہے، اسلام دین ہے دلائل کا، ٹھوس دلائل کا۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صادقین۔ تم اگر سچو، دین کیا ہے؟ دلیل لے کے آؤ۔ کلاشنکوف لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلاشنکوف کا اسلام مذہب نہیں ہے۔ اسلام مارٹر بم کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام گولوں کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام دین ہے کہ جس میں پیار ہے، محبت ہے، الفت ہے، ڈائیلاگ ہے۔ آپس میں آؤ، حتیٰ کہ کفار اور مشرکین کے ساتھ بھی کہا گیا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ۔ تم اچھے انداز کے ساتھ، خوبصورت انداز کے ساتھ، بہترین انداز کے ساتھ، بیسٹ جو تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے صلاحیتیں، ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کسی کے ساتھ اگر جادل بھی ہے تو وہاں پہ بھی کیا ہے؟ احسن انداز کے ساتھ۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام کی خوبصورتیاں اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سارے مسلمانوں کو نصیب فرمائے، اور آپس میں پیار عطا فرمائے، اور محبتیں عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کے جو مقدسات ہیں ان کا احترام سکھائے۔ اور اس وقت جو عالم اسلام پہ گزر رہی ہے، سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ بیدار ہو کر، ہوشیار ہو کر، آگاہ ہو کر دیکھیں، اور آپس کے جزوی اختلافات کو سب کو مٹا کر ایک بڑے اس جو پلیٹ فارم ہے توحید کا، رسالت کا، قرآن کا، ولایت کا، اس کے سائے میں اللہ سبحانہ وتعالی سارے مسلمانوں کو یہ جو ریالٹیز ہیں، یہ حقائق ہیں، یہ اقدار نصیب فرمائے۔ پروردگار ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما۔ پروردگار شب جمعہ ہے، شب مرحومین ہے، شب اموات ہے، ہم سب کے مرحومین کو پروردگار جوار رحمہ، جوار اسم، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔
پروردگار جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما۔ جو طاغوت جہان ہیں پروردگار ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا۔ پروردگار اپنے آخری ذخیرہ امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پنور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔